نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہم سب پر فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ زبانی دعوے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو بجا لائیں، یہ ہم سب پر فرض اور لازم ہے۔ اور اطاعت و محبت کی یہ دلیل قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب ہم تعظیم کریں، آپ کے ادب اور آپ کے وقار کا خوب لحاظ رکھیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کا واضح طور پر حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو اپنانا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد قولاً اور عملاً کرتے رہنا۔ کس طرح سے؟ آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، آپ کی سنت کا دفاع کرنا۔ کس طرح سے وہ دفاع ہوگا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی جو لوگ غلط تشریح کرتے ہیں اور جو اس میں غلو اور جفا سے کام لیتے ہیں ان کا رد کرتے رہنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، قیامت کے دن جنتوں میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک شوق اپنے اندر رہنا، اس لیے کہ جب شوق ہوگا نا تو پھر اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھتے رہنا، صلاۃ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور آپ کے لیے برکت کی دعائیں کرنا۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی صلواتیں بھیجے گا۔ ثناء اللہ عند ملأ الاعلی، اللہ رب العالمین کسی پر صلات بھیجتا ہے تو اس کے بارے میں بخاری میں تعلیقاً ذکر ہے، ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ملأ اعلیٰ میں اس شخص کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں دلوں میں محبت رکھنا۔ آل بیت میں کون آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ سب کچھ ان میں آتے ہیں، ان سے محبت رکھنا۔ اور ایک 8ویں چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں ان سے بغض اور نفرت رکھنا۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی دلیلیں ہیں۔ جو ان کو عمل میں لائے گا وہ یقیناً اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔